اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد النبی الرحمت وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین ولعنت الدائمت علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم الکتاب الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ قرآن مجید کی سورہ حج میں آیت نمبر 37 میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو اس قربانی کے گوشت پہنچیں گے اور نہ ہی اس کے خون، لیکن اس کے پاس تمہاری پرہیزگاری پہنچے گی۔ آپ کی خدمت میں جو آیت پیش کی گئی، اس سے دو نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کے نزدیک جو ہے تقوی پہنچے گا، خون اور گوشت نہیں پہنچے گا۔ تو ایک نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ قربانی جو ہے وہ قربتاً الی اللہ ہو، دکھاوے کی خاطر نہ ہو۔ عید الاضحیٰ کی مناسبت سے آج ہماری کوشش ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت میں ایک عملی کلاس پیش کی جائے تاکہ قربانی کے فقہی مسائل سے آپ لوگ آگاہ ہو سکیں۔ جن موضوعات پر ہماری گفتگو رہے گی ان میں سب سے پہلے حلال گوشت اور حرام گوشت جانور اور ان کی اقسام پر ہماری گفتگو ہوگی۔ آئیے سب سے پہلے چلتے ہیں حلال گوشت جانور کی جانب۔ اس میں 3 قسمیں بنیں گی۔ سب سے پہلی قسم زمین پر چلنے والے، دوسری قسم ہوا میں اڑنے والے، اور تیسری قسم پانی میں تیرنے والے۔ یہ حلال گوشت جانور کی 3 اقسام آپ کے سامنے میں نے ذکر کی۔ زمین پر چلنے والے میں سے چند پیش خدمت ہیں، جیسے کہ گائے، بکرا، اونٹ، بھیڑ، دمبا، مرغی، اور اسی طریقے سے ہوا میں اڑنے والے چند پرندوں کا ذکر ہے، جیسے کبوتر، چڑیا، تیتر، بٹیر، مینا، فاختہ وغیرہ۔ اور اسی طریقے سے حلال گوشت جانوروں کی تیسری اقسام جو کہ پانی میں تیرنے والی ہوں گی، اس میں تمام کی تمام چھلکے والی مچھلیاں سب کی سب جو ہیں وہ حلال گوشت جانور ہیں۔ اور اسی طریقے سے جھینگا، بطخ وغیرہ بھی یہ حلال گوشت جانور ہیں۔ اچھا، حرام گوشت جانور کی بھی اسی طریقے سے 3 اقسام بنیں گی کہ زمین پر چلنے والے، ہوا میں اڑنے والے اور پانی میں تیرنے والے۔ زمین پر چلنے والے حرام گوشت جانوروں کی چند مثالیں، جیسے کہ خرگوش، جیسے کہ بلی، جیسے کہ گلہری، اور اسی طریقے سے بندر، کتا اور سور وغیرہ۔ اسی طریقے سے حرام گوشت جانور کی اقسام میں سے ہوا میں اڑنے والے جانوروں کی جو اقسام ہوگی ان میں طوطا، کوا، چیل، عقاب اور تمام کیڑے مکوڑے وغیرہ۔ حرام گوشت جانور کی تیسری قسم پانی میں تیرنے والوں کے اعتبار سے تمام کی تمام بغیر چھلکے والی مچھلیاں حرام ہیں۔ اسی طریقے سے کیکڑا اور مینڈک وغیرہ یہ جو ہے حرام جانوروں میں شمار کیے گئے ہیں۔ حلال گوشت جانور کے چند حلال اجزاء، ان میں سے نمبر 1 زبان۔
یہ بالکل حلال ہے، اس کا کھانا جو ہے وہ شریعت میں جائز ہے. حلال گوشت جانور کے اجزاء میں سے ایک کا جو ہے آپ کے سامنے ذکر کیا. چند حلال اجزاء میں سے نمبر 2 گردے. گردے کا کھانا حلال گوشت جانور کے بالکل شریعت نے جائز قرار دیا ہے. حلال اجزاء میں سے نمبر 3 پھیپڑے. شریعت نے پھیپڑے کا کھانا جو ہے وہ جائز قرار دیا ہے. چند حلال چیزوں میں سے چوتھے نمبر کی چیز دل جو ہے وہ شریعت نے اس کا کھانا جو ہے وہ جائز قرار دیا ہے. یہ دل ہے آپ کے سامنے، اس کا کھانا بالکل جو ہے وہ جائز ہے. چند حلال اجزاء میں سے 5واں نمبر جگر. اسے کلیجی بھی کہا جاتا ہے اور کلیجہ بھی کہا جاتا ہے. یہ تینوں ایک ہی چیز کے نام ہے. یعنی کلیجی کا کھانا جو ہے وہ بالکل شریعت نے جائز قرار دیا ہے. اور یہ اس وقت آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. چند حلال اجزاء میں سے بال اور کھال کا کھانا جائز ہے. البتہ اس میں یہاں پر یہ وضاحت ضروری ہے کہ بال کھانے سے مراد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ مکمل طور پر ان بالوں کو جو ہے وہ کھایا جائے. البتہ اگر یہ کسی سالن وغیرہ پکانے کے اندر اس طریقے سے بال وغیرہ جو آ جائیں تو سالن جو ہے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ پاک شمار کیے گئے ہیں اور حلال بھی ہیں. لہذا اگر یہ کھانے وغیرہ کے اندر جو ہے اس کو کھا بھی لیا جائے تو جو ہے یہ جائز ہے. اسی طریقے سے چند اجزاء میں سے کھال کو بھی شمار کیا گیا ہے. البتہ کھال سے ہماری یہاں پر اس وقت یہ مراد ہوگی کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پوری کھال کو پکا کے کھایا جائے، بلکہ اگر کوئی سالن پکتے ہوئے اگر کسی گوشت کے پیس پر کوئی کھال وغیرہ کا ٹکڑا لگا ہوا ہو، جیسے کہ پائے وغیرہ پکانے کے اندر جو ہے یہ عموماً جو ہے کھال کا ٹکڑا وغیرہ لگا رہ جاتا ہے، تو اس کو کھایا جا سکتا ہے اور یہ بالکل جو ہے وہ جو ہے جائز جو ہے وہ ہے. حلال اجزاء میں سے آنتوں کا کھانا بھی جو ہے وہ شریعت نے جائز قرار دیا ہے. چند حلال اجزاء میں سے ایک جو ہے وہ دماغ بھی ہے اور یہ سر کے اس حصے پر موجود ہوتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں گے. یہ آپ اس وقت ملاحظہ فرما رہے ہیں. جو ہے دماغ ہے جو اس وقت جو ہے کو دکھایا جا رہا ہے. آئیے اب چلتے ہیں حلال گوشت جانور کے حرام اجزاء کی جانب. ان میں سب سے پہلا جو ہے وہ ہے خون. قرآن مجید میں خون سے متعلق جو ہے آیت بھی موجود ہے. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. بس خدا نے تم لوگوں پر مردار اور خون اور سور کا گوشت اور ہر اس جانور کو حرام قرار دیا ہے جس کے ذبح پر
اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. حرام اجزا میں سے ایک آنکھ کو بھی شمار کیا گیا ہے. آنکھ ہے، اس کا کھانا بالکل بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے. حلال گوشت جانور کے اجزا میں سے آنکھ جو ہے وہ حرام شمار کی گئی ہے. حرام اجزا میں سے ایک قابل ذکر چیز تلی بھی ہے، اور اس تلی کا کھانا جو ہے وہ حرام شمار کیا گیا ہے. تلی اور کلیجی دیکھنے میں عموماً ایک شکل کی لگتی ہیں، لیکن کلیجی کا ذکر جیسے کہ ہے کہ کھانا جائز تھا لیکن تلی کا کھانا حرام ہے. تلی کی خصوصی پہچان یہ بھی ہے کہ اس پر ڈاٹس ہوتے ہیں، اور جبکہ کلیجی یہ بالکل جو ہے وہ صاف ہوتی ہے اور کسی قسم کا اس پر نشان وغیرہ جو ہے وہ موجود نہیں ہوتا، یعنی کسی قسم کے نقطے وغیرہ جو ہیں وہ موجود نہیں ہوتے. جبکہ تلی کو اگر غور سے دیکھا جائے تو اس پر باقاعدہ جو ہے وہ ڈاٹس موجود ہوتے ہیں، باقاعدہ ڈاٹس موجود ہوتے ہیں اس پر. اور اس کی ایک اور پہچان یہ ہے کہ یہ پیٹ سے بالکل چپکی ہوئی ہوتی ہے. تلی کا کھانا جو ہے وہ حرام ہے. حرام اجزا میں سے ایک غدود کو بھی شمار کیا گیا ہے. یہ ایک مخصوص قسم کی گٹھلیاں ہیں جو کہ جانور کے گوشت میں پائی جاتی ہیں. ان کو جو ہے غدود کہا جاتا ہے اور ان کو حرام شمار کیا گیا ہے. مخصوص قسم کی کچھ گٹھلیاں جب ان کا ہاتھ لگائیں گے تو کافی سختی محسوس ہوگی. اب جس موضوع پر گفتگو کی جا رہی ہے وہ ہے جانور ذبح کرنے کی شرائط اور ذبح کی غلطیاں. لیکن اس سے پہلے ایک مسئلے کو واضح کر دیا جائے کہ عام طور پر جو جانور کو ذبح کیا جاتا ہے یہ ذبح عام ہے، اور سنت ابراہیمی کے طور پر جو جس جانور کو ذبح کیا جائے وہ ایک ذبح خاص ہے. حج کے موقع پر حج کا ایک رکن بھی ہے اور حاجی پر قربانی کرنا واجب بھی ہے، اور جو شخص غیر حاجی ہو یعنی حج نہ کر رہا ہو اس کے لیے قربانی کرنا مستحب عمل میں سے ہے. البتہ یہ بات واضح رہے کہ قربانی کا جانور انعام ثلاثہ میں سے ہونا چاہیے. انعام ثلاثہ سے علماء نے کیا مراد لی ہے؟ یعنی اونٹ، گائے، بیل، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، یہ چیزیں جو ہیں انعام ثلاثہ سے مراد لی جاتی ہیں. لیکن بالکل ایک واضح ہو گیا جواب کے ایک سوال اگر کیا جائے کہ مرغی وغیرہ کی قربانی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، لہذا جیسے انعام ثلاثہ کو ذکر کیا گیا، انعام ثلاثہ میں مرغی نہیں آتی، لہذا اس کی قربانی جو ہے وہ نہیں کی جائے گی. عید کے موقع پر جو قربانی کی جاتی ہے وہ اس میں جو ہے انعام ثلاثہ میں شمار نہیں ہے، لہذا مرغی کی قربانی جو ہے وہ صحیح نہیں رہے گی. البتہ یہ عام ذبح کے وقت جو ہے اس کو عمومی طور پر جو ہے وہ ذبح جو کیا جاتا ہے وہ بالکل جو ہے صحیح ہے. لہذا اب جو گفتگو ہے وہ جانور ذبح کرنے کی شرائط اور ذبح کی غلطیوں سے متعلق ہے. تو سب سے پہلے جانور ذبح کرنے کی شرائط، یہ بات واضح رہے کہ ذبح کرنے والے کا مسلمان ہونا شرط ہے.
اچھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور ایسا مسلمان بچہ جو سمجھدار ہو یعنی برے بھلے کی تمیز رکھتا ہو وہ حیوان کو ذبح کر سکتا ہے۔ دوسری شرط ذبح کی یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے حیوان کا گلا لوہے کی چھری سے ہی کاٹا جائے۔ تیسری شرط جو ہے وہ ذبح کرتے وقت حیوان کا رخ قبلے کی جانب ہونا چاہیے۔ اس میں دو صورتیں بنیں گی، حیوان کو چاہے دائیں جانب لٹا کر ذبح کیا جائے چاہے بائیں جانب لٹا کر ذبح کیا جائے۔ لہذا سے شرط ہے کہ حیوان کی جو گردن جو ہے وہ اور اس کا پیٹ یعنی سینہ یہ قبلہ رخ ہونے چاہیے۔ البتہ پاؤں، ہاتھ اور یہ منہ جو ہے اس کا قبلہ رخ ہونا لازم نہیں ہے۔ چوتھی شرط جو ذبح کی ہے وہ یہ کہ ذبح سے پہلے ذبح کرنے کی نیت سے ذبح کرنے والا خود خدا کا نام لے، یعنی خود سے مراد یہ ہے کہ دوسرا اگر دور کھڑا ہو کے اللہ اکبر کہے تو یہ ذبح میں جو ہے وہ کفایت نہیں کرے گا۔ اچھا کتنا ذکر کرنا ہے؟ اگر صرف بسم اللہ یا اللہ اکبر کہہ دے تو کافی ہے۔ پانچویں شرط ذبح ہونے والا حیوان حرکت کرنا چاہیے، مثلا دم کو حرکت دے یا ذبح ہوتے وقت اپنے پاؤں ہاتھ وغیرہ جو ہے وہ زمین پر جو ہے وہ مارے۔ چھٹی شرط جو ذبح کی ہے وہ حیوان کے بدن سے اتنا خون نکلنا چاہیے جتنا معمول کے مطابق نکلتا ہے۔ پتہ چلا کہ ایک جانور کو ذبح کیا بالکل ذرا سا خون نکلا تو اس وقت جو ہے یہ اور باقی خون نہ نکلا تو یہ صحیح نہیں رہے گا۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ حیوان کا گلا ذبح کی نیت سے کاٹنا چاہیے، مطلب کسی جانور چھری وغیرہ پر جا کے گر گیا یا مثال کے طور پر کوئی نیت وغیرہ نہیں کی تھی اس حوالے سے تو یہ صحیح نہیں رہے گا۔ ذبح کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ذبح کا طریقہ جیسے کہ شرائط ذکر کی، ذبح کا طریقہ یوں ہے کہ حیوان کی گردن کی 4 بڑی رگوں کو مکمل طور پر کاٹ دیا جائے، اور ان رگوں میں سانس کی نالی، کھانے کی نالی، 2 موٹی رگیں جو کھانے اور سانس کی نالی کے دونوں طرف ہوتی ہیں، اور ان رگوں کو اس طرح سے کاٹنا ہے کہ جو گلے کی جو گرہ جو ہے اس کے نیچے کی جانب سے اس طرح سے کاٹا جائے کہ وہ جدا ہو جائیں۔ اچھا یہ انعام ثلاثہ کے جو ذبح کے احکام بتائے جا رہے ہیں ان میں گو کے اونٹ شامل ہے، لیکن اونٹ کو اس طریقے سے لٹا کر جو ہے وہ کاٹنا جائز نہیں ہے، بلکہ اونٹ کے لیے ایک الگ سے حکم ہے کہ اس کو نحر کیا جائے، اور یہ پیٹ سے اوپر کی جانب اور گردن سے نیچے کی جانب ایک خالی مقام جو کہلاتا ہے، اس میں نیت کرنے کے بعد اللہ کا نام لینے کے بعد چھرا گھونپا جائے اور ایک جو ہے وہ کافی مقدار میں جو خون نکل آتا ہے اس کو جو ہے یہ نحر کہا جاتا ہے۔ لہذا اونٹ میں نحر ہی کرنا واجب ہے۔ البتہ یہ جائز نہیں رہے گا کہ گائے، بیل، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا ان کو اونٹ کی طرح نحر کیا جائے، اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ اونٹ کو اس طریقے سے لٹا کر کہ جس طریقے سے گائے، بیل وغیرہ کو ذبح کیا جاتا ہے اس طریقے سے ذبح کر دیا جائے، یہ جائز نہیں رہے گا۔ لہذا اونٹ کے لیے ایک خصوصی حکم ہے کہ اس کو نحر کر کے جو ہے نحر کرنا جو ہے وہ واجب ہے۔ ذبح کی غلطیوں پر جو ہے ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ اکثر و بیشتر جو ایک لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے کہ قصائی وغیرہ کا تعین کرنے میں وہ غلطی کر جاتا ہے۔ لہذا جانور کو کتابی کافر ہو یا غیر کتابی کافر ہو اس سے ذبح کروانا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ مثلا عیسائی قصائی سے اگر یہ جانور کو ذبح کرے تو جائز نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اسٹیل کی چھری کے حوالے سے علماء کی ایک تعداد منع فرماتی ہے کہ اسٹیل کی چھری سے جو ہے وہ جانور کو جو ہے وہ ذبح نہیں کیا جا سکتا۔
ज़िबा की गलतियों में से एक गलती ये भी है कि 4 रगों में से बाज़ रगों को काट दिया जाए, मिसाल के तौर पर 2 रगों को काट दिया जाए और फिर सब्र किया जाए कि जानवर के मरने का, ये जायज नहीं है। चारों रगों को तय दर पे काटना है। जानबूझकर, एक और गलती, जानबूझकर जानवर को किबला रुख ना करना। जैसा कि अभी जिक्र किया कि अगर जानवर का अमूमन जो ज़िबा करते हुए मुंह वगैरह जो उठा लिया जाता है, ये मुंह वगैरह से जो है ना कोई फर्क नहीं पड़ता, अलबत्ता उसकी जो गर्दन जो है और सीना जो है वो किबला रुख होना चाहिए। लिहाजा जानबूझकर अगर कोई शख्स किबला रुख ना करे जानवर को तो ये जायज नहीं रहेगा। इसी तरीके से ज़िबा करते वक्त अल्लाह का जो है वो नाम ना लिया जाए तो ये अमल जायज रहेगा और ज़िबा की गलतियों में शुमार किया जाएगा। अच्छा जनाब, अगर इस किस्म की कोई भी गलती हो जाती है तो उस सूरत के अंदर हमारे पास जो है वो शरीयत का क्या हुक्म मौजूद है। गलत ज़िबा होने की सूरत में, जैसे कि ज़िबा की जो गलतियां जिक्र की गई, गलत ज़िबा होने की सूरत में जानवर मुर्दार के हुक्म में है और हराम शुमार किया जाएगा और हैवान का पूरा बदन जो है वो नजिस शुमार किया जाएगा। जानवर को ज़िबा करने के मुस्तहब्बात, उलमा ने चंद चीजों को ज़िबा के हवाले से मुस्तहब करार दिया है। सबसे पहली चीज ये है कि ये भेड़ बकरी वगैरह जो हैं, इनको ज़िबा करते वक्त इनके दोनों हाथ और एक पांव जो है वो बांध देना चाहिए और दूसरा पांव जो है उसे खुला रखना चाहिए। और गाय बैल वगैरह के अंदर मुस्तहब ये है कि उसके चारों हाथ पांव जो हैं वो बांधे रहें और दुम को जो है वो खुला रखा जाए। और ऊंट के हवाले से उलमा ने जो चीज मुस्तहब करार दी है कि अगर वो बैठा हुआ हो तो उसके दोनों हाथ नीचे से घुटने तक या बगल के नीचे एक दूसरे से बांध दिए जाएं और इसके पांव जो हैं वो खुले रखे जाएं। और अगर ऊंट खड़ा हुआ हो तो उसके बाएं पांव को बांध दें, ये इसमें जो है वो मुस्तहब है। मुस्तहबात में से एक चीज ये भी है कि हैवान को जब ज़िबा किया जा रहा हो या ऊंट वगैरह को जब नहर किया जा रहा हो तो इनको ज़िबा या नहर करने से पहले इनके सामने जो है वो पानी रखा जाए। इसी तरीके से मुस्तहबात में से ज़िबा या नहर करते वक्त ऐसा काम किया जाए कि जिससे हैवान को कम से कम तकलीफ हो। मसलन छुरी खूब तेज कर ली जाए और हैवान को जल्द से जल्दी ज़िबा किया जाए। जानवर को ज़िबा करने के मकरूहात, उलमा ने चंद चीजें जो है ज़िबा के हवाले से मकरूह शुमार की हैं। इनमें सबसे पहली चीज ये कि हैवान की जान निकलने से पहले उसकी खाल का उतारना, ये मकरूह शुमार किया गया है। हैवान को किसी ऐसी जगह ज़िबा करना कि उसी की नस्ल का दूसरा हैवान उसे देख रहा हो, यह मकरूह शुमार किया गया है। जिस चौपाए को इंसान ने पाला हो उससे खुद अपने हाथ से ज़िबा करना जो है मकरूह है। और इसी तरीके से वक्त के हवाले से रात के वक्त या जुमे वाले दिन ज़ोहर से पहले हैवान का ज़िबा करना मकरूह शुमार किया गया है। अलबत्ता जरूरत वगैरह के तहत इसकी कराहत जो है वो खत्म हो जाती है। आइए चंद एक फिक़ही मसाइल की जानिब चलते हैं। सबसे पहला मसला ये कि आए कि ये गाय बकरे वगैरह जो हैं इनके पेशावर पकाने का क्या मसला है। शरीयत ने इसको जो नजासत के हवाले से जो हुक्म है इसको पाक जो है वो शुमार किया है, यानी नजिस शुमार नहीं किया। अलबत्ता पाक से यहां पर ये मुराद नहीं है कि इसका जो है वो खाना पीना भी जायज हो जाए। ये जरूरी नहीं है कि शरीयत ने जिस चीज को पाक करार दिया हो उसका खाना पीना भी जो जायज रहे। अगर पाक का हुक्म बताया है तो नजासत और तहारत के हवाले से बताया है,
کھانے پینے کے اپنے خود مخصوص جو ہے وہ احکام ہیں کہ کس اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو حلال قرار دیا ہے اس چیز کو آپ کھا سکتے ہیں. اچھا اسی طریقے سے یہ خون کا مسئلہ جو ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے یہ خون کے چھینٹے وغیرہ جو آتے ہیں آیا کہ پاک ہے کہ نجس ہیں اس وقت تو یہ جو ہے نجس شمار کیے جائیں گے. البتہ طہارت کے حوالے سے جس جانور کو ذبح کیا جائے اور معمول کے مطابق ذبیحے کا جس کو ذبح کیا جا رہا ہے اس کے خون نکل آئے تو اندر جو باقی بچا ہوا خون ہے اسے پاک شمار کیا گیا. یہاں پر بھی پاک سے مراد ہو جائے گی یعنی اس کا کھانا پینا جائز نہیں ہو جائے گا لیکن نجاست کے حکم میں نہیں رہے گا حالانکہ خون جو ہے وہ نجس تھا. اچھا ایک اور سوال یہاں پر جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اس جانور کو ذبح کر دیا جاتا ہے گھر میں یہ خون جو چاروں طرف فرش وغیرہ میں پھیل جاتا ہے آیا کہ اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا رہے گا؟ یقیناً فرش جو ہے وہ اس وقت نجس شمار ہوگا اور اس کو بالکل اسی طریقے سے جو ہے پاک کیا جائے گا فرش کو کہ تقریباً جو ہے دو نجاست کرنے کے بعد تقریباً 2 مرتبہ جو ہے اس سے پانی ڈالا جائے تاکہ جو ہے پاک ہو سکے. اچھا ایک اور سوال یہاں پر کیا گیا ہے وہ یہ کہ یہ جو گوشت کے پارچے وغیرہ بنا دیے جاتے ہیں یا مثال کے طور پر آپ نے کسی کو وہ گوشت وغیرہ دیا یا مثال کے طور پر آپ مارکیٹ سے گوشت کو خرید کے لے کر آئے تو اس کے اندر جو خون موجود ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ کیا حکم رہے گا؟ بہرحال دھونے سے پہلے جو ہے اس کو پکانے سے پہلے اس کو دھونا جو ہے وہ ضروری ہے. خون جو ہے وہ حرام اجزا میں سے لہذا حرام اجزا کو جو ہے وہ دھونا جو ہے وہ ضروری ہو جائے گا. برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.